دادا زندہ تھا اور دادے کی زندگی میں پوتوں کی اولادیں تھیں، بھرا ہوا پورا ایک گویا آپ کہہ لیجئے کہ شہر 70-80 کے قریب۔ اس طرح کا جو میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ رہا ہوں، اس طرح کی مثالیں یہاں میرے سامنے بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں اپنے والد کو مثلا لے لوں، ایک باپ کے 5 بیٹے، پھر 5 بیٹوں کی شادیاں، پھر 5 کے 4-4 5-5 بچے، اور یہ 30-35 افراد کا گھرانہ۔ ایک بچہ عظیم اختر جو عاشق حسین کے بیٹوں میں سے اس طرف آیا، جبکہ عاشق کے بھی بھائی ہیں، 4-5 بھائی ہیں، 2-3 بہنیں ہیں، کوئی اس طرف نہیں۔ پھر اللہ نے مجھے توفیق دی، الحمدللہ، اللہ نے چن لیا، الحمدللہ، اللہ کے فضل سے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس فقیر نے 10-20 نہیں، سینکڑوں بچوں کو دین پڑھایا، الحمدللہ، 10-20 نہیں، اس پاک پروردگار کی توفیق سے سینکڑوں بچوں کو۔ یہاں ہمارے حاجی صاحبان بیٹھے ہیں، ہمارے گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ میرے بھائی فوجی صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیے ان کے بچے کس سے پڑھ کے آئے ہیں۔ میں اترا نہیں رہا، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عظیم اختر آپ کے گھر میں کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ میری بات ساتھیوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ سارے میرے بھائی مجھے جواب دیں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی ایک عظیم اختر ہوتا تو کتنے لوگوں کے رخ سوار کا۔ میرے بھائی میری بات سن، میں حالت ایمان میں مروں، کمی کوتاہی اپنی جگہ پہ، میرے ذریعے سے جس تک دین پہنچا ہے، جب تک وہ دین کا نام لے گا مجھے ثواب ملے گا، میرے باپ کو ثواب جائے گا، میرے دادے کو جائے گا، اور جس نے میں ان صفوں پہ بیٹھ کے میں پڑھتا رہا ہوں، جن لوگوں نے خرچ کیا ان کو جائے گا، ان کے باپ دادے کو جائے گا، ان کی نسلوں کو جائے گا۔ ایک حافظ قرآن تھے ہمارے گاؤں میں، میرے یہاں آنے سے پہلے، پھر 20 حافظ قرآن نہیں ہوئے بلکہ درس نظامی کروائی۔ وہ گاؤں جس میں تھوڑے سے اس مکتب کے لوگ ہیں، تھوڑے سے اس مکتب کے لوگ ہیں، یہ پچھلے دنوں 6-7 بچوں نے ماشاءاللہ 7 سالہ درس نظامی اسی گاؤں سے مکمل کیا، جو اس گاؤں سے یہاں کے حفظ کر کے گئے، پھر کچھ فیصلہ آباد میں ہمارے پاس پڑھے اور جامعہ سلفیہ سے فارغ ہوئے، جنہیں گھر جا کے ان کے والدین کو کہا، یہ ممبر و محراب پہ کھڑا ہونا ان کے لیے رہنمائی بنی۔ کئی بچوں کو خود جا کے داخل کروایا، الحمدللہ، اور میرے کتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں، مجھے نام لینے سے روکتے ہیں، جو سالانہ مجھے پیسے دیتے ہیں، میں ان پیسوں سے بچوں کو نصاب کی کتابیں خرید کے دیتا ہوں۔ نصاب کی کتابیں وہ ہوتی ہیں جو 7 سال بچہ بغل کے نیچے رکھتا ہے اور اس سے پڑھ کے اللہ کا دین سیکھتا ہے، اور جب اس کتاب کو پڑھ کے وہ اللہ کا دین سیکھ لیتا ہے تو جب تک وہ اللہ کا دین بیان کرتا ہے، یہ کتاب دینے والے کے لیے ورثہ مصحفن، آخرت سنورتی رہتی ہے، آخرت بنتی رہتی ہے۔ تو روزانہ اپنے خاندان کے 20 دوستوں احباب کو پیزے کھلاتا ہے، داخلہ کھل رہا ہے، میں تجھے چانس دے رہا ہوں، موقع دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، بریف کر رہا ہوں، رہنمائی کر رہا ہوں، اطلاع دے رہا ہوں، توجہ دے رہا ہوں، ضمانت دے رہا ہوں، تو یہ خرچ کرنے کے لیے میرے ساتھ رابطہ کر، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تیرے خرچ کیے کو میں نوان اسی طرح لگاؤں۔ بعض باتیں بتانی پڑ جاتی ہے، میرے بھائی خالد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دن میں ان کے ہاں ویسے گیا، زبردستی انہوں نے میری جیب میں کچھ پیسے ڈالے، تو میں نے دیکھا وہ 20,000 تھا۔ میں نے انہیں بتلایا کہ میں نے
20,000 کی, اس 20,000 کی ایک سیٹ میں نے لیا کتاب کا کچھ لوگوں کو دینے کے لیے, وہ 27,000 کا آیا, اس میں میں نے 7 ڈالا, اور میں آپ کا 20,000 جو آپ نے میری خدمت کے لیے دیا تھا, اس نے کہا آپ کے لیے دیا تھا, آپ کے کھانے کے لیے دیا تھا, آپ کی میں نے خدمت کی تھی. میں نے کہا میں پھر بھی یہ حق سمجھتا ہوں کہ تجھے بتلاؤں کہ تیرے پیسے کو میں نے بڑی اچھی جگہ پہ لگا دیا ہے. میں کتابیں خرید کر کے فلاں جگہ پہ چاہیے تھی, لے کے دے کے آیا. چلو میرے پاس اتنی وسعت نہیں کہ میں ہر مہینے 20,000 کی کتابیں لے کے دوں, اس طرح تو دوست میرے ساتھ محبت کرتے ہیں. میں جو یہ سمجھتا ہوں, میں جو آخرت کا درس دیتا ہوں, تو میرے بھائی میں آپ خود تیاری نہ کروں, میں خود آخرت کی طرف توجہ نہ کروں. ہمارا عزیز نوجوان میرا بھائی پچھلے سے پچھلے جمعے یہاں مجھے جفی ڈال کے ملا, نوید, اللہ اس کی مغفرت بخشش فرمائے. آپ سب ساتھیوں کو پتا ہے کہ قاری یونس صاحب کے مسجد کے لینٹر کے لیے میں نے اپیل کی, میں نے آپ سے مانگا اللہ کے لیے. میرے یہ بھائی بیٹھے ہیں, سب نے 50 بوری, اس نے کہا, تو 3 بندوں سے اس نے اکیلے نے رابطہ کر لیا. تو یہاں مجھے بیٹھا کہنے لگا کہ میں نے حاجی امین صاحب کو کبھی ضد کے ساتھ کہا نہیں ہے, آج میں نے حاجی امین صاحب سے بوریاں لے کے اٹھنی. چلا گیا, اللہ قبول فرمائے. جو آخری دن تک اس نے دے دیا آخرت کے لیے, یقیناً وہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا, اللہ اسے قبول فرمائے. باقی جو رہ گیا وہ رہ گیا. وہ بڑی جلدی جذباتی بھی ہو جاتا تھا, متاثر بھی ہوتا تھا. نماز کی محبت بھی آپ اس کی اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. ہمارے اکرام اور احترام کے اندر بعض دفعہ کسی بندے سے لڑ بھیڑ بھی لیتا تھا. وہ ہمارا چلتا پھرتا ایک تعارف تھا, ہماری شہرت صادقہ کا ایک ذریعہ تھا. ہم سے پوچھو کہ ہم اس کے لیے کن کن اوقات میں خدا سے دل لگا کے دعائیں مانگ رہے ہیں. اور لفظوں میں اگر میں نقشہ کھینچ سکوں تو آپ کے سامنے رکھوں کہ کس انداز سے کون سے جملے خدا کی شان میں کہہ کے ہم فقیروں کی مجلس میں اس کے لیے خدا سے بخشش اور جنت کا سوال کرتے ہیں. یہ تعلق دین کا تعلق تھا, یہ تعلق ایمان کی محبت کا تعلق تھا. کیا تیرے پاس موقع نہیں, تو یہ تعلق نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے, ابھی تو زندہ ہے. سستی نہ کیا کر. بعض نمازی ہم نے دیکھیں 20 سال سے جمعہ پڑھ رہے ہیں, اور پیچھے جمعہ پڑھنے کے اوتوں سیدھا ہی باہر نو مجال آ کسی عالم دین دا حال چال پوچھ لین, مجال آ کسی نے دکھ سکھ پھول لین. 20 سال مسیتاں چ نماز پڑھتے ہیں, مجال آ کسی نمازی دے وہ دکھ سکھ چ شریک ہو جان. نہیں, او میرے عزیز, یہ زندگی نہیں, کسی سے تعلق بنا, تیرے مرنے کے بعد گواہی دے, تیرے کام آئے. میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کا بھائی بیٹا ہونے کے ناطے سے بڑی اہم باتیں بتلا دیتا ہوں. میرے گھر کا ممبر ہے, اپنی مسجد ہے. یقین مانیے یہ جو میں گواہی دے رہا ہوں نا یہاں کھڑا ہو کے, اگر کائنات کے خزانوں کے ساتھ تولی جائے یہ اس سے بڑی گواہی ہے جو ہم کسی نمازی ساتھی کے لیے دیتے ہیں. کسی ایمان والے کی محبت کی ہم گواہی دیتے ہیں. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا 4 ایمان والے سچے دل سے کسی بندے کے ایمان کی گواہی دے دیں, اللہ اسے بخش دیتا ہے. 4 بندے. اور جنازے کے اندر اگر 40 توحید والے شامل ہو جائیں, 40 توحید والے شامل ہو جائیں اور دل سے کہیں, دل سے رسم پوری کرنے کے لیے نہ آئیں, اور دل سے کون آئے گا؟ جس کے ساتھ تعلق رہا ہوگا.
باقی تو کوئی خاندان کا اس لیے آ گیا, کوئی انجمن تاجران کا ہے وہ اس لیے آ گیا, کوئی دکان کا ہمسایا اس لیے آ گیا, کوئی چچے تائے کا بیٹا اس لیے آ گیا کہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن ایک وہ ہے جو اس لیے آیا کہ یہ بندہ اللہ کے لیے میرے ساتھ محبت کرتا تھا, اور وہ توحید والا تھا, نمازی تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا. اس کا آنا اور عام بندوں کا آنا جنازے میں یہ برابر نہیں ہے. حضرت قاری نوید الحسن لکھوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ, یہ پچھلے دنوں وفات پا گئے. اللہ میرے شیخ کی قبر کو منور فرمائے. اور کسی نے کہا تھا, شورش کاشمیری نے کہا تھا کہ یہ کون اٹھا کہ دیر و کعبہ شکستہ دل خستہ گام پہنچے, جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خاص پہنچے عوام پہنچے. قبر تیری بے رب کی رحمت روح تیری کو سلام پہنچے. اتنے لوگ. قاری نوید الحسن لکھوی رحمت اللہ علیہ کا کوئی بہت بڑا بزنس نہیں تھا. وہ ہماری طرح ایک مرکز کے ساتھ, مسجد کے ساتھ, جامعہ سلفیہ کے ساتھ منسلک تھے. میں نے حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھا, گرامر پڑھی, قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا. جامعہ سلفیہ کی تاریخ میں جتنے جنازے جامعہ میں ہوئے سب سے بڑا جنازہ نوید الحسن لکھوی رحمت اللہ علیہ رحمتوں واسعہ کا تھا. لوگ پلکوں پہ اٹھانے کے لیے تیار تھے, اور وہ لوگ جن کی آنکھوں کے اشکوں سے فرشتے وضو کرنا سعادت سمجھیں, ان کے آنسوؤں کے پانی سے اگر کوئی غسل دینا چاہتا تو غسل دے سکتا تھا, چونکہ یہ آنکھیں غم کے اندر آنسو بہاتی ہیں. رسول رحمت علیہ السلام کے لخت جگر جب وفات پائی تو آپ کی آنکھیں بہہ رہی تھیں, تو kسی نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہو. فرمایا میرے صحابی یہ محبت ہے جو آنکھوں سے بہہ رہی ہے. اور جنازہ جتنا تاخیر کی طرف جا رہا تھا لوگ اتنا ہی زیادہ دعائیں کر رہے تھے, اور چہروں پہ اتنا ہی اطمینان آ رہا تھا. ہزاروں کے مجمع کے اندر کہیں سے آواز نہیں آئی جلدی کرو ہم نے کام بھی کرنا. حضرت حافظ شریف صاحب حفیظہ اللہ جنازہ پڑھانے کے لیے گئے. بزنس مین تھا, تو انہوں نے واضح نصیحت کی. پیچھے سے ایک بزنس مین بولا, انہوں نے کہا مولوی صاحب تھے واضح نصیحت سننی آئے, جنازہ پڑھاؤ. حافظ صاحب فرمانے لگے لوگوں یہ ہیں وہ تمہارے دوست جو ہمیشہ تمہاری دسترخوانوں پہ بیٹھ کے روٹیاں کھاتے ہیں. یہ ہیں جن کے کندھے سے کندھا جوڑنا تم بڑی پاور سمجھتے تھے, جن کے تعلق پہ تمہیں فخر ہوتا تھا. یہ ہیں وہ لوگ. یہ تمہارا جنازہ پڑھنے نہیں آئے, یہ جنازے کا جنازہ کرنے آئے ہیں, یہ منہ دکھانے آئے ہیں. اور یہاں اگر میں نے یہ بات کر دی ہے تو میرے ساتھ وعدہ کر کہ جب تک زندہ رہیں گے جنازے کے پیچھے کھڑے ہو کے کبھی ایسی آواز نہیں دیں گے. یہ بات پلے باندھ, تیرے کام آئے گی. پوری بھری بزم کے اندر تذلیل نہیں کروائیں گے, نہ جانے والے کی نہ اپنی. شیخ الحدیث امین صاحب حفیظہ اللہ جنہوں نے حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھایا, وہ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو کہا کچھ دوست لیٹ ہیں, آپ تھوڑا سا واضح نصیحت فرما دیں تاکہ ساتھی شریک ہو جائیں. ایک بندے نے کہا واضح نصیحت چھڈو, ٹائم نہ جنازہ پڑھاؤ. فرمانے لگے جب تو مر گیا واضح نصیحت بھی نہیں کریں گے, جنازہ بھی ٹائم سے پڑھا دیں گے. جنازے میں 2 منٹ لگ جائیں یوں ہوتے ہیں جیسے نقصان ہو گیا. یہ میت کا آخری حق ہوتا ہے, اس حق کو ادا کرنے میں میرے بھائیوں کبھی کنجوسی نہیں کرنی. ذرا میرے ساتھ ایک جملہ کہیں, زیادہ دعائیں نہیں آتی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہم اغفر لہو ورحمہ, سونے اینو بخش دے, اے حالات مہربانیاں فرما دے. اور اگر زیادہ دعائیں نہیں آتی
تو لمبی دعاؤں کے پیچھے آمین کہے. ایک جگہ جنازہ پڑھنے کا موقع ملا. ہمارے شیخ ہیں عبدالحی انصاری صاحب, اللہ شفا دے, بیمار ہیں. ہماری تو الحمدللہ روٹین ہے, اللہ کا فضل ہے کہ جنازہ اچھا پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور امید بھی یہ رکھتے ہیں کہ ہمارا بھی جنازہ اچھی طرح پڑھا جائے گا. اللہ سے حسن خاتمہ مانگتے ہیں. ایسے جلد باز دوستوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو ہمارے جنازوں پہ آ کے بھی جلدی مچا دیں. یقین مانیے ایک بندے نے اتنی باتیں کی, انہوں نے کہا مڑ مڑ کے دعاواں, اوئی مڑ مڑ کے دعاواں, اوئی مڑ مڑ کے دعاواں. تو کیا یہ روپیہ مڑ مڑ کے بندہ نہیں کماتا؟ اتوار کو دکان کھولی تب بھی روپیہ, سوموار کو دکان کھولی تب بھی, منگل کو دکان کھولی تب بھی روپیہ, بدھ کو دکان کھولی. موڑ موڑ روپیہ آوے تے برا نہیں, اور موڑ موڑ کے خدا سے دعا مانگی جائے تو یہ اچھی نہیں لگتی. قبر پہ دعا مانگنے لگ گئے, قبر پہ, اور وقت کا ولی تھا جس کی قبر تھی اور ولی وہاں جمع تھے. کسی اللہ والے دین دار بندے کو یہ مجال نہ ہوئی. میں نے چند دنیا دار دیکھے درمیان چ دعا چھڈ کے نا, میں آپ دیکھی گل دس رہا جے آپ دے میاں چنوں دے ساتھیاں نو, میں خود اکھاں دیکھیا واقعہ دس دعاواں آئی صاحب انہاں چھڈیاں وچ ہی آ پئی جے دعا تے اے کہندے کہندے اے تا پتہ نہیں گھراں چوں ویلے نے ایک دعا کنی واری مانگ لی, آؤ چلیے. گرمی بڑی ہے, دھوپ بڑی ہے, یہ مندا ہے کہ جہنم دی اگ تو زیادہ تیز ہے, مندا ہے نا, یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس گرمی شدت کی کوئی حیثیت نہیں. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ او میرے اہل حدیث بھائیو, میرے اہل حدیث ساتھیو, جنی دیر اونٹ دا گوشت کر کے بوٹیاں بنا کے ونڈن دا ٹائم ہے نا, اونٹ ذبح کرو پھر وہ گوشت بناؤ, گوشت بنا کے بولو تقسیم کرو. اے جنی دیر ایتے لگتی ہے نا, کم از کم اینی کی تک قبر تے دعا منگیا کرو. ہونے منگنی کنے ہے بھائی؟ جنوں آدھی ہے یا جنوں قبر یاد ہے یا جدا آخر تل دھیان ہے, جن نے جا کے کھولنی ہے دکان, جن نے بہنا اے سی تھلے, انہوں ہو سکتا زوم ہوئے کہ اے سی قبر سے نال لے جائے گا, اسی لیے دعا چھڑ کے بھجیا درمیان چوں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ اسے ضروری کام نہیں ہوگا, لیکن جو جملے میں نے سنے ان جملوں سے جو میں سمجھا کہ جس وجہ سے یہ دعا چھوڑ کے جا رہا ہے نا, اسے کوئی ضروری کام نہیں ہے. لو جی ہے کہانی ہے وفاداریاں, 4 منٹ نہیں جے بندے تہاڈے نال کٹ دے, 4 منٹ ایسے محبت والے دوست پیدا کرو, ایک دوسرے دی اصلاح کرو. اے اج دیاں ساریاں گلاں جا کے میرے عزیز بھائیو, میری ماں بہنوں, اے آدھے بچے نو سمجھایا جے ضرور, آخیا جے پت جنازہ سونا کروایا جے, تے آپ دے دوست و احباب دی مجلس نا بہندے کہہ دیا کرو جی میں تانوں اشارے کنایے چ کہہ دیتا ہے کہ اسی ایسے جلد باز دوستاں تو پناہ مانگتے ہیں جہے سارے جنازے. اس سے مراد یہ نہیں کہ جنازہ لیٹ کرنا ہے, اس سے مراد میں یہ لے رہا ہوں جو کہتے ہیں ادھر سے اللہ اکبر اور ادھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا آپ دیکھیں, ہمیں جب چھینک آتی ہے ہم چھینک پہ کہتے ہیں الحمدللہ, اور جو چھینک سنتا ہے وہ آگے سے کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ. اور جس نے چھینک ماری تھی یرحمک اللہ سن کے کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح. یہ دعائیں ہم اہل حدیث دن میں 1000 بار مانگتے ہیں الحمدللہ. اس دعا دا ٹائم کاؤنٹ کر لیا جے, یا میرے دوسرے ساتھیاں دے جنازے دا ٹائم کاؤنٹ کر لیا جے, ساڈی چھک مارن دے دورانی تو بھی یہ چھیتی جنازہ پڑھا کے بندہ فارغ کر دیں. اور ابو بکر قدوسی صاحب نے لکھیا سی ایک بڑا لمبا مضمون, انہوں نے کیا یہ تو جنازے دا بھی جنازہ کر چھڑ دیں. جنازوں کو بھی ضرورت ہے کہ ان کا جنازہ پڑھایا جائے.
जनाजे ते रीझ नाल ध्यान नाल अल्लाह दी रजा लई अल्लाह दी पाक जात अल मुंह करके सच्चे दिल नाल सोहणिया असबाह फकीरन ऐ हुण तेरा फकीर है, एदी कोई शै दे कम नहीं जे आने। वहताजन इला रहमतिक सिर्फ और सिर्फ तेरी रहमत का मोहताज है, हम इसके किसी काम अब नहीं आ सकते। वह अंता गनीयुन अन आज़ाबी तखल्ला मिन दुनिया व अहलिया, दुनिया भी छोड़ दी है, घर बार भी छोड़ दिया है, अगर तू इसे अजाब से बचा ले तो तुझे किसी ने पूछना नहीं है। जे ना शुफा असी सारे मिलके ना बुढ़े बाबे पग्गां ते सर जिन्हां दे हिल रहे ने ओ ते छोटे ते वड्डे सारे रल के परे पंचायत की शक्ल च सोहणे इसलिए आए हैं कि असी गुजारिश कर रहे हैं। जे ना शुफा असी आए हैं सिफारिश कर रहे हैं, फगफिर लहू एनू जान वाले नू तू मुआफ फरमा दे। जनाजे की दुआएं याद करें, दुआएं मांगा करें, बच्चों को समझाएं, गुस्ल देने का मैयत को तरीका समझाएं। अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूंगा, रहनुमाई करने की कोशिश करूंगा। और मुझे कुछ नौजवान चाहिए होंगे उन जुमों में जो मेरे साथ अल्लाह की रजा के लिए राब्ता करें यहाँ मियाँ चन्नू में, मैं उनको गुस्ल देने की ट्रेनिंग दूं, कफन देने की ट्रेनिंग दूं, ताकि वो हमारे साथी, हमारे मकतब का कोई अजीज भाई दुनिया से चला जाए, घर वाले तो गम के अंदर बेचारे परेशान होते हैं, तो वो हमारे साथी वहां पहुंचे, अल्लाह की रजा के लिए अपने नमाजी भाई को गुस्ल दे के आए। तो जो मेरे साथी उन जुमों में मेरे साथ राब्ता करेंगे, मुमकिन है मैं अगले जुमे आऊँ, वरना एक बाहर सफ़र का इरादा है, बैरून कहीं जाने का, मुल्क से बाहर। अगर चला गया तो फिर 2-3 जुमों के बाद मुलाकात होगी रमज़ान के अंदर।